السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب آپ کا میزبان قاری محمد اشرف غوری۔ تو جناب، یہ جو آپ درس سماعت فرما رہے ہیں، اس میں ایک آدمی جو بہت مالدار تھا اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اب اس مالدار آدمی کا ایک بھتیجا جوان تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ بوڑھا مرتا نہیں۔ شیطان نے اس کے دماغ میں یہ نقشہ ڈال دیا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے چچا کو قتل کر دیا اور اس کا الزام بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان میں سے بعض پر لگا دیا کہ اس قلعے والوں نے قتل کیا ہے، لہذا یا تو ہمیں بدلہ دو ورنہ ہم آپ کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے، ہم آپ سے لڑیں گے۔ تو وہ لوگ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، اپیل کی کہ ہمارے لیے آپ اپنے پروردگار عالم سے دعا کریں۔ اب اس نوجوان کے دل میں لالچ آیا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، اس کا مال و متاع بھی میرے پاس آ جائے گا، اس کی جو بیٹی اس سے نکاح بھی ہو جائے گا اور دیت کا مال بھی مجھے مل جائے گا جو قتل کی طرف سے آئے گا، جو میں نے قتل کیا ہے اس کا جو بدلہ ملے گا دوسروں سے۔ کہ وہ تو یہ ذہن میں بنائے بیٹھا تھا نا کہ میں نے قتل کیا ہے، لیکن میں یہ دوسروں کے سر کر دوں گا، ان سے پیسے بھی لے لوں گا۔ تو انسان جب لالچ میں آتا ہے تو اس کی عقل اندھی ہو جاتی ہے۔ لالچ سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اب پتہ نہیں چل رہا کہ قتل کیا کس نے۔ اب کوئی یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ بھتیجا تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں اور وہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس قبیلے والے لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اب انہوں نے بہت سوچ بچار کی کہ یار اس سے کیسے جان چھڑائی جائے، یہ تو ہمارے پیچھے پڑ گیا، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، تو یہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے کہ تم نے قتل کیا ہے، تم نے قتل کیا ہے۔ اب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست پیش کی کہ آپ اللہ کریم سے دعا کریں کہ ہمارے جو درمیان یہ ایک فساد کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے، یہ فتنہ ابھر رہا ہے، اس کا کوئی حل نکل آئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کو میری طرف سے باخبر فرما دو کہ آپ کا پروردگار تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، ٹال مٹول کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی وہ کیسی ہو، کبھی اس کا رنگ کیسا ہو، کبھی وہ بوڑھی ہو، کبھی وہ جوان ہو، کیا کیا۔ تو جیسے جیسے یہ سوال بڑھاتے گئے حکم میں سختی آتی گئی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سوالات کریں گے تو اپنی زندگی کو ہم بوجھوں سے بھریں گے۔ بوجھ جو ہے وہ انسان کے بڑھتے جاتے۔ سوال کرو جو آپ کو انتہائی مناسب لگتا ہے اور ضروری ہے، ورنہ زیادہ میں اور آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سوالات کرنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ انسان نیک اور اچھے کام کرنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ دوسروں کو پریشان کرنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کو خوش کرنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے اور اس کو دعائیں ملتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خوشنودی نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو اپنے مالک کی مرضی سے، تو یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔